کیا آپ جانتے ہیں قیامت کتنی تیزی سے آئے گی؟ قرآن کہتا ہے کہ پلک جھپکنے سے بھی کم وقت میں۔ اور کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ان پرندوں کو آسمان کی فضا پر کون تھام کر رکھتا ہے؟ نہ وہ نیچے گرتے ہیں، نہ ان کے پر تھکتے ہیں۔ اور جب ہم پیدا ہوئے تھے تو کچھ نہیں جانتے تھے، تو ہمیں دیکھنے اور بولنے کی طاقت کس نے دی؟ اور اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں کون سی ہیں جنہیں ہم پہچانتے تو ہیں مگر اس کا انکار کر دیتے ہیں؟ یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کنز ایمان قرآن، جہاں آپ قرآن دستان اور احکام کو اعلیٰ حضرت کے ترجمے اور قرآن تفسیر کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ تفسیر شروع ہونے سے پہلے قرآن اپنے پاس کھول لیجئے تاکہ ترجمہ اور تفسیر دونوں سمجھ آئے، اور اگر کوئی بات دل کو چھوئے تو اسے ضرور نوٹ کیجیے گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا روحانی سفر کنز ایمان کے ساتھ۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کے غیب اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اللہ کے بتائے بغیر کوئی کچھ بھی نہیں جانتا، اور جسے غیب کے خزانے ملے اسے اللہ ہی نے دیے ہیں۔ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ، قیامت کا معاملہ وہ تو پلک جھپکنے کی طرح ہے، او ہوا اقرب، بلکہ اس سے بھی قریب۔ یعنی کافر یہ کہتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ تو انہیں جواب دیا گیا کہ قیامت آنے میں کیا دیر لگتی ہے، جس طرح پلک جھپکنے میں دیر نہیں لگتی اس سے بھی جلدی آ جائے گی قیامت، اچانک آئے گی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی سب کچھ کر سکتا ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا تمہاری ماؤں کے پیٹ سے، ماں کے پیٹ سے تم سیکھ کر نہیں آئے۔ لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور اللہ نے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل پیدا کیے۔ جو تمہیں کمال ملا ہے وہ ان کے ذریعے ملا ہے۔ اللہ اگر تمہیں پیدا کرتا کان، آنکھ اور دل و دماغ کے بغیر، عقل نہ ہوتی تو بتائیے کیسے زندگی گزارتے؟ لعلکم تشکرون، یہ ساری نعمتیں اس لیے ملی ہیں تاکہ تم شکر کرو۔ الم یروا الی الطیر، کیا انہوں نے پرندوں کو نہ دیکھا؟ مسخرات فی جو السماء، وہ آسمان کی فضا میں حکم کے باندھے ہوئے ہیں۔ کیسے وہ فضا کے اندر ٹھہرے ہوئے ہوتے ہیں؟ ما یمسکہن الا اللہ، انہیں صرف اللہ ہی روکتا ہے، وہ گرتے نہیں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں، سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ زمین میں کشش ثقل ہے، زمین ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے، تو یقیناً اس پرندے کو بھی کھینچ رہی ہے۔ تو اس پرندے کو گرنے سے کون روکتا ہے؟ اسے جو طاقت ملی ہے، جو صلاحیتیں ملی ہیں، وہ رب کی عطا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے ایمان والوں کے لیے۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اور اللہ نے رہنے کے لیے مکانات دیے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رہنے کے لیے مکانات بنائے۔ وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا، اور اللہ نے تمہیں جانوروں کی کھالوں سے اور ان کے چمڑے سے کچھ مکانات دیے، یعنی جو خیمے چمڑوں سے بنائے جاتے ہیں۔ تستخفونها یوم ظعنکم، یہ خیمے ایسے مکان ہیں کہ جب تم سفر کرتے ہو تو تمہیں بڑے ہلکے پڑتے ہیں۔ وہ یوم اقامتکم، اور جب تم کسی جگہ پر ٹھہرتے ہو تو اس دن وہاں پر ٹھہرنا اور یہ خیمے کا مکان بنانا تمہارے لیے آسان رہتا ہے۔ ومن اصوافہا، اور جانوروں کی اون سے، وہ اوبارہا، اور جانوروں کے رونگٹوں سے، وہ اشعارہا، اور جانوروں کے بالوں سے، اساساً گھریلو ضروریات کا سامان ہے۔ وہ متاعا الی حین، اور ایک وقت تک استعمال کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس کے ذریعے پیدا کی۔ جانوروں کا جہاں تک تعلق ہے، قرآن مجید فقان حمید نے جانوروں کا ذکر کیا جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے۔ یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے کہ جن نعمتوں کو قرآن نے بیان کیا ان نعمتوں کی اہمیت بڑھتی جا رہی ہے۔ اب جانوروں کو پالنا اور انہیں بیچنا اور ان سے فوائد حاصل کرنا یہ ایک بہت بڑا بزنس بن چکا ہے،
اور ہزاروں لاکھوں لوگ اس سے وابستہ ہیں، اور ان کے لیے اللہ نے روزی کے اسباب مہیا کیے۔ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، اور اللہ نے تمہیں اپنی بنائی ہوئی چیزوں سے سائے دیے۔ یہ بھی رب کا کرم ہے۔ سخت گرمی میں جب کسی عمارت کا سایہ مل جائے یا درخت کا سایہ مل جائے، کیسا سکون مل جاتا ہے۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا، اور تمہارے لیے پہاڑوں میں چھپنے کی جگہ بنائی۔ کیسے غار اللہ نے پیدا کیے کہ کوئی پہاڑوں میں سفر کر رہا ہو، تیز بارش ہو تو غار میں جا کر وہ چھپ سکتا ہے اور اپنے آپ کو بارش سے بھی بچا سکتا ہے، اور اوپر سے جو پتھر اور تودے اس بارش کی وجہ سے گرتے ہیں ان سے بھی بچا سکتا ہے۔ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ، اور اللہ نے تمہارے لیے لباس پیدا کیے۔ تَقِيكُمُ الْحَرَّ، وہ لباس جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں۔ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ، اور وہ لباس بھی پیدا کیے جو تمہاری لڑائی میں حفاظت کرتے ہیں۔ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اور یوں ہی اللہ اپنی نعمت تم پر پوری کرتا ہے۔ دنیا میں تمہاری ضروریات کا سامان پیدا فرما کر تم پر اپنی نعمتیں تمام فرماتا ہے، پوری فرماتا ہے۔ لعلکم تسلمون، تاکہ تم فرمان اس کا مانو، تم اس کی بارگاہ میں جھکو۔ فإن تولوا، پھر اے محبوب اگر وہ منہ پھیریں، فإنما علیک البلاغ المبین، تو آپ پر تو صرف واضح پہنچا دینا ہے۔ آپ پہنچا دیجئے، وہ عمل نہیں کریں گے اپنا نقصان کریں گے۔ یعرفون نعمت اللہ، وہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی اور حضور کو اللہ کا رسول سمجھتے ہیں۔ ثم ينکرونها، پھر بھی وہ اس نعمت کے منکر ہوتے ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اور ان میں سے اکثر کافر ہیں۔ ان آیات نے ہمیں اپنی ذات کی حقیقت دکھا دی۔ ہماری ہر سانس، ہمارا گھر، ہماری نظر، سب اللہ کی دی ہوئی وہ نعمتیں ہیں جو ہمیں بغیر مانگے ملی ہیں۔ اس کے حکم سے پرندے ہوا میں ہوتے ہیں، اور اس کے حکم سے قیامت ایک پل میں آ جائے گی۔ یاد رکھیے گا، قرآن سے سننے کے لیے نہیں بلکہ زندگی بدلنے کے لیے ہے۔ آج کی تفسیر سن کر آپ کو اللہ تعالیٰ کی کون سی نعمت سب سے زیادہ شدت سے یاد آئی؟ نیچے کمنٹس میں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو اسی طرح کی ہدایت بھری ویڈیوز اور قرآن تفسیر ملتی رہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا۔ اگلی ویڈیو میں ہم قیامت کا وہ خوفناک منظر دیکھیں گے کہ جب ہر امت سے ان کا گواہ پیش کیا جائے گا اور جھوٹے معبود اپنے پوجنے والوں کو پہچاننے سے بھی انکار کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم۔